ایمبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ، کایا کلاس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں یورپی یونین کی، وہ پاکستان کے دورے پہ ہیں اور پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کر رہی ہیں، اور اس سے پہلے ماضی میں انہوں نے نیتن یاہو پہ بھی کافی کرٹیسزم کیا ہے، ٹرمپ صاحب پہ بھی تنقید کرتی رہی ہیں، پوٹن پہ بھی تنقید کرتی رہی ہیں، لیکن کیونکہ استونیا جو ہے وہ چھوٹا ملک ہے، اس کی یہ پرائم منسٹر رہی ہیں، تو ان کی بات کو اتنی زیادہ ماضی میں اہمیت نہیں ملی، اب ان کی بات کو کافی اہمیت مل رہی ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات کو طے کروانے میں یورپی یونین ایک بہت بڑا بلاک ہے، کیا یہ بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے بھی جو جے سی پی او اے کیا تھا اس میں لیڈرشپ ای یو کی تھی، آپ کو معلوم ہے، جی اور 9 سال کی نیگوسیشنز کے بعد وہ انہوں نے کروایا تھا۔ اور یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جہاں ایران کی بات آتی ہے تو یورپین یونین کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ امریکہ سے تھوڑا مختلف ہے۔ اسی لیے جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پہلے اپنے اس میں دور میں آ کے امریکہ کو الگ کیا تھا اور کہا، فوراً یہ اعلان کر دیا تھا کہ جے سی پی او اے ختم ہو گیا ہے، تو بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ دی تھی ای یو نے کہ جی ایک ممبر کے نکل جانے سے یہ معاہدہ جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا اور یہ چلے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس نے پھر اپنی مدت بھی پوری کی اور اپنا جو ان کا سنسد کے 2 آگے وہ ایئرز تھے وہ بھی انہوں نے پورے کیے اور بہت کامیابی سے وہ معاہدہ پورا ہوا۔ تو اس کا یورپ کا انفلوئنس کافی زیادہ ہے اور اس کا انٹرسٹ بھی ہے کہ یہ وار ختم ہو۔ اور آپ نے دیکھا کہ کسی نے یورپین ملک نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا اس جنگ میں بالکل بھی، اور ابھی بھی ریپیٹڈلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ بہت اوپنلی اس وار کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں اور امریکہ کے کو بالکل نہیں سپورٹ کر رہے۔ تو ویری فیکٹ کہ امریکہ بالکل تنہا رہا اور یورپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا، شوز کہ ان کا اپنا ایک ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے اور ان کا ایک اپنا ریلیشن شپ ہے ایران کے ساتھ، اور ایران اس کو ریسپیکٹ کرتا ہے۔ اور اگر اس میڈییشن میں تو نہیں، بٹ میرا خیال ہے کہ اگر یہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جاتی ہے اور پیس کا کوئی امکان نکلتا ہے تو یورپین یونین ڈیولپمنٹ رول اس کا بہت امپورٹنٹ وہاں پہ ہوگا، اور بہت سارے نیچرلی ایسے پروجیکٹس ہیں یورپ کے جو سینکشنز کی وجہ سے اسٹال ہوئے تھے۔ تو یورپ کے لیے وہ ایران ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے اور سورس آف کورس انرجی تو ہے ہی۔ تو ہمیشہ سے ایران کے لیے سافٹ کارنر رہا ہے یورپ کا، اور امریکہ اس کو اب آ کے اس نے ریئلائز کیا ہے۔ اور آف کورس اب آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک بہت پرومیننٹ اب یہ سپلٹ جو ہے ٹرانس اٹلانٹک ریلیشنز میں، کراس اٹلانٹک ریلیشنز میں آ رہا ہے، اور ای یو اپنے آپ کو اور زیادہ اسرٹ کر رہا ہے۔ تو آئی تھنک اگر یہ جنگ دوبارہ اول مجھے نہیں لگتا کہ فل سکیل شروع ہوگی، لیکن اگر ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ شاید ای یو زیادہ فرملی ایران کی سپورٹ میں بولے۔ جی، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ای یو ایران کی سپورٹ میں بولے گا؟ میرے خیال میں ای یو نے ڈوسائل رول پلے کیا۔ ڈوسائل؟ جی، اور یہ ای یو اگر اسرٹ کرتا تو سچویشن مختلف ہو سکتی تھی۔ مثلا یو این سیکورٹی کاؤنسل میں اب فرانس بھی ہے، یو کے بھی ہے، اگرچہ اب یو کے جو ہے اب ای یو کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ پرائم منسٹر سٹارمر اور ان کے ٹرمپ کے تعلقات خراب تھے، لیکن وہ جرأت نہیں کر سکے کہ اس جنگ کو رکوا سکیں۔ یو این سیکورٹی کاؤنسل واز مسنگ۔ الٹا یہ ہوا کہ وہ جو بحرین نے اپنی ایک قرارداد پیش کی جس کے تحت کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوایا جائے، امریکہ نے اس میں بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہے، ای یو نے بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا، 131 جو ہے انہوں نے سگنیچر لے لیے کو اسپانسرشپ کے، لیکن جب اٹیک ہوا تھا تو اس طرح سے انہوں نے مضبوطی کے ساتھ اس کی مخالفت نہیں کی، اگرچہ انہوں نے اس کی حمایت بھی نہیں کی، یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے۔ اور یہ جو ٹرمپ صاحب کی شکایت یہ تھی کہ نیٹو میرے ساتھ کھڑی نہیں تھی۔ سوال یہ ہے، فیصلہ آپ کرتے ہیں،
آپ چاہتے ہیں نیٹو جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم نوا ہو جائے. یہ چیزیں بہت ہی یعنی ایک طرح کا آپ سمجھیں کہ ایک عجیب سا سما انہوں نے باندھ دیا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں. یہی وجہ ہے کہ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے. اچھا، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی کہ آصف درانی صاحب کا خیال ہے کہ جو یورپی یونین کا کردار ہے، انہوں نے لفظ استعمال کیا بڑا ڈوسائل ہے، یعنی کہ اس کا اردو میں ترجمہ تو آپ ہی کر سکتی ہیں، لیکن آپ تو کہہ رہی ہیں کہ جو یورپی یونین ہے وہ ایران سے ہمدردی رکھتی ہے، لیکن آصف درانی صاحب کہتے ہیں ان کا کردار کوئی اتنا بھرپور نہیں رہا اس سارے معاملے. خود انہوں نے سینکشن میں حصے لیے ہوئے ہیں، سینکشن میں بھی حصہ لیا ہوا ہے، ان پہ سینکشن لگائی ہوئی. سینکشنز تو پرانی لگی ہوئی ہیں نا. آپ دیکھیے اس وقت کو جب یورپ پورا جیسے قوالی میں ایک لیڈ ہوتی ہے جو امریکہ ہے اور باقی سارے ہم نوا تھے. ہاں اچھا. لیکن اس وقت سے اس پوائنٹ پہ آنا کہ چین میں کھڑے ہو کے یورپین لیڈرز کہتے ہیں کہ جی ہمیں یورپ کو اسٹریٹجک انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. میں تو 6 سال وہاں پہ ایمبیسڈر رہی ہوں. یہاں تک کہ وہ اپنا ملٹری ڈیفنس جو ہے وہ الگ کرنا چاہ رہے ہیں نیٹو سے، جس کا فریم ورک بھی بنا ہوا ہے. وہ ٹیک آف نہیں ہوا بٹ فریم ورک بنا ہوا ہے. اور اس وقت آنا کہ ایک جنگ میں امریکہ کود پڑا ہے اور یورپین یونین نے نہ اپنے ٹروپس بھیجے، نہ بلاکیڈ میں حصہ لیا، نہ نیٹو اس کے ساتھ کھڑا ہوا، یہ بہت بڑا شفٹ ہے. یہ ڈوسائل رہنا بھی ایک بہت بڑا شفٹ ہے. اور یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ ہول ہارٹیڈلی یورپ اب امریکن وارز میں اپنا پیسہ اپنے لوگ نہیں جھونکے گا، کیونکہ جتنا امپیکٹ ہوا ہے امریکن وارز کو فائنینس کرنے پہ یورپ کا اور فائٹ کرنے پہ، وہ سارا نیگیٹو امپیکٹ یورپ پہ ہوا ہے، وہ امریکہ پہ نہیں ہوا. So I think they're beginning to realize, and the very fact that they did not support Trump in this war on Iran by sort of being absolutely quiet, I think is a very big step. اچھا آصف درانی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو جرمنی سے یو ایس ٹروپس کو وڈرا کیا ہے ٹرمپ صاحب نے، اور پھر یہ جو کایا کلاس یورپی یونین کی وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے دورے پہ آئی ہوئی ہیں، یہ خود بھی ٹرمپ صاحب پہ تنقید کرتی رہی ہیں کہ یہ یورپی یونین کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ کے رویے میں تبدیلی اس لیے آئی ہے کہ ٹرمپ صاحب کھلم کھلا کہتے ہیں کہ میں نے گرین لینڈ پہ قبضہ کرنا ہے؟ دیکھیے یہ ان کا جو ہیوملیٹنگ ایٹیچیوڈ ہے ٹرمپ صاحب کا، اس نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے کینیڈا کے ساتھ، ٹرمپ کے ساتھ. پھر یہ وینزویلا میں جس طرح سے انہوں نے حرکت کی، یہ باقی دنیا میں بھی جو ہے ان کے خلاف ایک طرح سے ایک فضا کھڑی ہو گئی ہے. میں یہ بتا دوں یورپین یونین نے ٹرمپ صاحب کی ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ کیا ہے اور اپنے ڈیفنس بجٹس کو بڑھایا ہے. اگر انہوں نے واقعی اپنے راستے جدا کرنے تھے تو انہوں نے کچھ اور راستہ بھی اڈاپٹ کر سکتے تھے، لیکن وہ نیٹو کا حصہ ہے. نیٹو ابھی ٹوٹا نہیں ہے، نیٹو از ویری مچ انٹیکٹ. اس کا آرٹیکل 5 اسی طرح جو ہے انٹیکٹ ہے کہ ایک پہ حملہ سب پہ حملہ. تو یہ ابھی میرے خیال میں تھوڑا دے آر پلینگ ود دا گیلریز. لیکن اصل حقیقت یہ اسرائیل پہ آ جائیں، چلیں آپ نے وہ کر لیں کہ ان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ آئے. ادروائز وہ بڑے چیمپئن بنتے ہیں نان پرولیفریشن کے، تو کیوں نہیں آتے سامنے؟ وہ نہیں. وجہ یہ ہے کہ اس میں دے آر رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہانٹنگ ود دا ہاؤنڈ. اچھا نغمانہ صاحبہ یہ بتائیں کہ اب یہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے سیز فائر کی جو وائلیشن ہے، اس پہ سب تشویش میں مبتلا ہیں. جنگ اگر شروع ہو گئی تو سب کا نقصان ہوگا. اب دونوں کو واپس مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی طرف انکریج کرنے کے لیے اب کون کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو سب سے یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی تک تو بڑے اچھے طریقے سے یہ نیگوسیشنز کو سٹیر کیا ہے، ان کو کسی یہ اس معاہدے تک لانے میں بھی آئی تھنک ٹریمنڈس ایفرٹ کی ہے پاکستان نے. لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے دیکھیں اس میں اور ایکٹرز بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں.
اب ایران نے خود کہا ہے کہ جی کوئی ایگریمنٹ ہوگا, if I'm not wrong, but that's what I read, کہ جی اس کو جو ہے وہ چین اور سعودی عربیہ اور ترکی اور پاکستان اس کی گارنٹی دیں اور یو این کا کہ کا ریزولوشن ہو اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو اب جیسے جیسے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی, آئی تھنک تھوڑا تھوڑا جس طرح قطر کا ہے, قطر مائٹ اگر یہ ہو جاتا ہے ایگریمنٹ تو انڈیکیشنز ہیں کہ قطر کا نیچرلی فائنینشیل کنٹریبیوشن ہوگا کہ قطر سے اور گلف کنٹریز سے پیسے لے کے تو جو ایران کی ری بلڈنگ ہے وہ ہو. تو اس میں آئی تھنک پاکستان کو تو پھر سے انتھک محنت کرنی ہی پڑے گی, اور جو وہ کرتا جا رہا ہے اور جو اپریشیٹ بھی ہو رہی ہے, اینڈ آئی تھنک دس از دی اونلی کنٹری ایٹ فار دا مومنٹ جس کا سب کو ابھی بھی ٹرسٹ حاصل ہے. اور کیونکہ اور کوئی کنٹری آپ دیکھ لیں, چاہے وہ قطر ہو, سعودی عربیہ ہو, ترکی ہو, وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے جس ایک بہت ایڈوانٹیجس پوزیشن میں اس وقت پاکستان ہے کہ وہ نیوکلیر. بہت بہت شکریہ امبیسڈر صاحبہ, ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بالکل درست فرمایا, پاکستان ہی وہ ملک ہے جو اس صورتحال میں بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے.